رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک ممتاز قاری جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور نہ ان کے ساتھ ادب سے بے ادبی سے بات کرنا۔ ان کے سامنے جھکے رہنا اور ان کے حق میں دعا کرنا کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات میں میں ہوں آپ کا میزبان، اور آپ اس وقت موجود ہیں 1447 ہجری سن 2006 میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے یہ نشریات آپ سحری کے موقع پہ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اپنا 7واں روزہ اختیار کریں گے۔ اچھا صاحب، آج مجھے اولادوں سے بات کرنی ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین کے اگر اس طرف آپ موجود ہیں اور پی ٹی وی ہوم اگر آپ نے سوئچ کیا ہوا ہے تو میری گزارش ہوگی کہ اس وقت کسی اور چینل پہ مت جائیے گا، کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ میں اگر اس موضوع کو اپنے دل کے انتہائی قریب کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ میں بہت سے موضوعات پہ ناظرین بات کرتا ہوں، بہت سے موضوعات پہ اپنی کم علمی کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ڈیلیور کر سکوں، لیکن یہ جو موضوع ہے صاحب، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے آپ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ باپ کا جو مقام ہے نا، باپ کا مقام، اس کو ایک اولاد بیان کر ہی نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتی۔ یہ میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی زندگی کا سب سے پہلا جو مرشد ہوتا ہے نا، وہ آپ کا باپ ہوتا ہے۔ باپ آپ کی زندگی کا پہلا مرشد ہے، جس کی انگلی کو پکڑ کے آپ چلنا سیکھتے ہیں۔ یہ باپ وہ ہوتا ہے، ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے تصوراتی طور پہ محسوس کیجئے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں، اتنے سے ہوتے ہیں نا، اتنے سے ہوتے ہیں۔ اور جس وقت پہلی مرتبہ آپ کا باپ آپ کو اپنی گود میں لیتا ہے نا، اس خوشی کو آپ الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ذرا تصور تو کیجئے، جب کسی کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور ایک باپ جس وقت اس ٹائٹل کے ساتھ اپنی اولاد کو لیتا ہے کہ آج میں باپ بن گیا ہوں، آج مجھے کوئی بابا کہنے والا آ گیا ہے، آج مجھے کوئی بابا جان کہنے والا آ گیا ہے یا آ گئی ہے، آج مجھے کوئی والد کہنے والا آ گیا ہے یا والد کہنے والی آ گئی ہے، آج مجھے کوئی ڈیڈی کہنے والا آ گیا ہے یا ڈیڈی کہنے والی آ گئی ہے۔ اور جس وقت پہلی مرتبہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے شہزادے کو یا اپنی شہزادی کو اپنے گود میں لیتے ہیں نا، وہ جو مسرت، وہ جو خوشی ہے، وہ جو اس باپ کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، آپ یقین مانیے اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا کا وقت اس وقت سمٹ گیا ہے اور دنیا کی ساری خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کے اس وقت میرے دامن کے اندر ڈال دی ہیں، اس بچے کی صورت میں، اس بچی کی صورت میں۔ باپ وہ ہوتا ہے ناظرین، یعنی دنیا کا میں کہوں نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ، سب سے زیادہ نیٹ، سب سے زیادہ کلین، سب سے زیادہ مجلہ، سب سے زیادہ مصفہ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے ناظرین۔ لیکن چونکہ آج باپ کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس رشتے کو آپ الفاظ میں ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے، آپ اور ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، یہ باپ وہ ہوتا ہے جو کبھی آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی آرام گاہ بن جاتا ہے، آپ اس کی گود کے اندر ناز کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ آپ کی سواری بن جاتا ہے جس کی پیٹھ پر آپ سوار ہو کے اس کے بعد سوار ہونا شروع ہوتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں۔ کبھی آپ اس کے کانوں کو پکڑ کے اسے گھوڑا بناتے ہیں، اپنی سواری بناتے ہیں، اور کبھی آپ اس کے سامنے کھل کھلاتے ہیں، ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ یہ وہ ہوتا ہے ناظرین کہ جس وقت آپ گرتے ہیں یہ آپ کو فوراً پکڑ لیا کرتا ہے، فوراً پکڑ لیا کرتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو کبھی ٹوٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا کہ جس وقت آپ ٹوٹتے ہیں فوراً آپ کو مجتمع کر دیا کرتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ روتے ہیں یہ فوراً آپ کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کی رفتار میں کمی آتی ہے تو یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ تجھے دوڑنا ہے، دوڑنا ہے، دوڑنا ہے، یہاں تک کہ تو زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب کر کے دیکھ۔ یہ وہ ہوتا ہے ناظرین، یہ وہ ہوتا ہے جس کی محبت، جس کی الفت، جس کا پیار، جس کی چھیاں
اتنی صاف ہوتی ہے، اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ دنیا کی ساری پریشانیاں لے کر اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں اور باپ صرف آپ کو دیکھتا ہے نا، صرف آپ باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ بابا جان میں پریشان ہو گیا ہوں، کام نہیں چل رہا، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں. اس کی نگاہ، صرف اس کی نگاہ ہوتی ہے آپ کے چہرے کے اوپر. آپ کو کیا معلوم اس کے اندر اس کا جو وجود ہے وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر چکا ہوتا ہے. جس وقت آپ بیٹھ کے اپنے باپ کے سامنے اپنی رودات سناتے ہیں نا کہ بابا جان بہت پریشانی بڑھ چکی ہے، بہت مسائل بڑھ چکے ہیں، وہ آپ کی بات تو آپ کے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے سامنے کہتا کچھ نہیں، آنسو نہیں بہاتا، نہیں اس لیے نہیں بہاتا کہ وہ آپ کو پہاڑ کی طرح مستحکم کرنا چاہتا ہے. بڑا عجیب ہوتا ہے باپ صاحب. وہ دنیا کے سارے حوادث اور طوفان اپنے اندر جھیل رہا ہوتا ہے، سارے شوقس اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے، لیکن باہر آپ کو پریٹینڈ ایسے کرے گا کہ وہ بالکل مطمئن ہے، بس وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا وجود اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے اس لاڈلے پر، میرے اس شہزادے پر، میری شہزادی پہ کرم کر دے، اس کے جو مسائل ہیں تو دور کر دے، یا اللہ تو دور کر دے، تو کریم ہے، تو اس پر کرم کر دے. اور آزما لیجئے گا، میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں. جا کر اپنے باپ کو کہیے گا کہ بابا جان میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے. وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دے گا. اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے اپنے جتنے بھی مسائل کی پٹلیاں جو آپ اپنے کاندھوں پر لاد کر گئے تھے اپنے باپ کی بارگاہ میں، باپ نے صرف دیکھا ہے، وہ کاندھوں سے سارا بوجھ آپ کا اتر گیا اور آپ زندگی میں اسی طرح سے دوڑنا شروع ہو گئے، اسی طرح رواں دواں شروع ہو گئے. یہ باپ ہے ناظرین. اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. ایک مسافر کی دعا کو، ایک مظلوم کی دعا کو، اور ایک والد کی دعا کو جو اپنے اولاد کے حق میں کرتی ہے. یہ باپ وہ ہے. یہ آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کر چلنا سکھاتا ہے. جس وقت آپ رینگ رہے ہوتے ہیں نا زمین کے اوپر، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، یہ آپ کو اٹھاتا ہے، آپ کے ننھے سے پیارے سے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، آپ کے چہرے کو پیار کرتا ہے، اس کے بعد اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے اور آہستہ آہستہ چل کر آپ کو چلنا سکھاتا ہے. پھر آپ زندگی کی شاہراہ پر چلنا سیکھتے ہیں. یہ آپ کو آہستہ آہستہ چل کر پھر دوڑنا سکھاتا ہے. پھر آپ زندگی کی شاہراہ میں دوڑنا شروع کرتے ہیں. یہ آپ کو پہلا لفظ بولنا سکھاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ بولنا کیسے ہے. ہمارے آپ کے پاس زبان نہیں ہوتی، ہمارا باپ ہمیں زبان دیتا ہے، بتاتا ہے کہ لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے. یہ باپ وہ ہوتا ہے جس کی محبت ناظرین اتنی مصفہ ہے، اتنی مصفہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا. کہ یہ باپ وہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر سارے حوادث زمانہ کو سہ لیتا ہے، ساری پریشانیوں کو سہ لیتا ہے، ساری تکلیفوں کو سہ لیتا ہے، ساری مصیبتوں کو سہ لیتا ہے، لیکن ایک سائبان کی طرح اپنی اولادوں کے اوپر اپنی چھیاں کو ہر وقت برقرار رکھتا ہے. اس کے سائے کے اندر اس کی اولادیں کھڑی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، پنپتی رہتی ہیں، ترقی کرتی رہتی ہیں. اوپر تپش والا سورج ہوتا ہے جو مسائل کا انبار لے کر، جو مصیبتیں لے کر اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. مختلف آلام اس کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں شدت کے ساتھ، لیکن باپ اپنے اندر اپنی اولادوں کو لے کر اس ساری تپش کو برداشت کرتا ہے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس کی پیٹھ کتنی جل چکی ہے. ان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ میرا وجود اس وقت چھلنی ہو چکا ہے. احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ میری پیٹھ پوری، میری کمر جو ہے چھل چکی ہے اس وقت مسائل کو جھیل جھیل کے. لیکن جس وقت پریٹینڈ کرتا ہے اپنے بچوں کے آگے تو ایسے پریٹینڈ کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کبھی جا کر اس باپ کو جو بیٹھا ہو نا کہیں کونے میں آپ کے گھر میں، اس کے دروازے کو نوک کر کے اس سے پوچھئے گا زندگی میں کتنی قربانیاں دی ہیں آپ نے. بتائے گا نہیں آپ کو، لیکن اس کے روم میں پڑا ہوا کوئی جوتا ایسا ہوگا جس کا سوراخ آپ کو بتائے گا کہ وہ اس سوراخ کو برداشت کرتا رہا، پیدل چلتا رہا، اپنے موزے کے سوراخ کو اپنے انگوٹھوں کے اندر چھپاتا رہا، لیکن آپ کے لیے نئے کپڑے لاتا رہا. بتائے گا نہیں کبھی آپ کو. اس سے پوچھئے گا کہ بابا جان کیا کھایا آپ نے؟ کہے گا بہت الحمدللہ کھا چکا. پورے دن بھوکا رہے گا، پورے دن. کبھی ایک بس میں جائے گا، کبھی دوسری بس میں جائے گا، کبھی کسی سے لفٹ مانگے گا، لیکن شام کو جب آئے گا تو آپ کے لیے آپ کے کھلونے لے کر آئے گا، آپ کے لیے آپ کی مٹھائی لے کر آئے گا، آپ کے لیے آپ کی کتابیں لے کر آئے گا. وہ جو پینسل کے لیے آپ اس کو فون کریں گے نا، وہ پینسل آپ کی یاد رکھے گا، وہ آپ کے کلرز یاد رکھے گا. وہ آپ کا پھٹا ہوا یونیفارم نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں، اس کے اندر جو بنیان ہوتی ہے، اس کے اندر کئی سوراخ ہو چکے ہوتے ہیں. وہ اس کے بنیان پہ سوراخ نہیں ہوتے،
وہ اس کے وجود میں اس حد تک سوراخ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کا وجود مکمل طور پہ چھلنی ہو چکا ہوتا ہے. وہ زمانے کے سارے نشتر برداشت کرتا ہے اپنے اوپر, سارے تیر اپنے اوپر برداشت کرتا ہے, ڈھال بن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یوں ڈھال بن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یوں کھڑا ہو جاتا ہے, اور پیچھے پورا کنبا کھڑا ہوتا ہے. یہ پورا کنبا یہاں پر کھڑا ہوتا ہے, اس کی بیوی کھڑی ہوتی ہے, اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے, اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے, اس کے بچے کھڑے ہوتے ہیں, اور سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں اپنی اولادوں, اپنے ماں باپ, اپنے کنبے کے سامنے کھڑا ہوں. اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے, اپنا سب کچھ, اپنی جوانی جو ہے اپنے بچوں کے نام کر دیتا ہے کہ میرے بچے بن جائیں, ان کی تعلیم اچھی ہو جائے, ان کی تربیت اچھی ہو جائے, ان کے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے, کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بنا دے جو میں بنانا چاہتا ہوں, ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں. ارے صاحب کیا سمجھا ہم نے باپ کو, کیا سمجھا ہے؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکے اس ہستی کو یہ ہے کیا. خدا کی عزت و جلال کی قسم, جس نے اپنے باپ کو سمجھ لیا اور اس کے تلووں کو بوسہ دے دیا, میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ممتاز کر دے گا, آخرت میں بھی ممتاز کر دے گا. ارے یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو جنت کا وسطی دروازہ ہے, وسطی دروازہ. یعنی اب چاہو تو اسے سنبھال لو, چاہو تو اسے ضائع کر دو. اور پتہ ہے آپ کو باپ کی دعا کیسے ہے؟ باپ کی دعا ایسے ہے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں امت کے لیے ہوا کرتی تھیں, یعنی رد ہی نہیں ہوتی. کبھی سوچئے گا بیٹھ کے اکیلے میں, کبھی سوچئے گا, اتنا جو آج کر و فر ہے نا, اتنا کر و فر, میری پوزیشن, میرا مقام, میرا اسٹیٹس, میں نے اپنے آپ کو بنا لیا. بابا تم نے کیا بنایا اپنے آپ کو؟ پہلا قدم تو اس کے قدم پر رکھ کر چلنا سیکھا تھا, پہلا لفظ تو اس کے لفظ کو سن کر بولنا سیکھا تھا, پہلی ادا تو اس کی اداؤں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ آئی تھی کہ انسان کو اپنے آپ کو کس انداز سے معاشرے میں پیش کرنا چاہیے. تمہاری ترقی کے پیچھے وہ جو قربانیوں کی داستان ہے نا, اس کے اندر تمہارے باپ کا پسینہ اور خون شامل ہے. یوں سمجھ لو کہ تم جو ترقی کے امپائر کے اوپر ٹاپ فلور پہ بیٹھے ہو نا, اس ٹاپ فلور پہ جا کے کبھی سوچنا, اور جس وقت اس ٹاپ فلور پہ بیٹھو تو نیچے جا کے جھانک کے دیکھنا, تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس ٹاپ فلور کی بنیادوں کے اندر کسی اور کا پسینہ, کسی اور کا خون موجود نہیں ہے, تمہارے باپ کا پسینہ اور خون شامل ہے جو اس نے بنیادوں میں دیا ہے تمہاری ترقی کی. تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہاری امپائر میں کس کا خون اور کس کا پسینہ شامل ہے. یہ باپ ہے. اپنے باپ کو فراموش مت کیجیے گا. یاد رکھیے گا, ٹٹ فار ٹیٹ کا نظام ہے دنیا میں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بو گے وہ کاٹنا پڑے گا. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں, اللہ ماشاء اللہ, باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا راز ہیں اس کے, وہی جانتا ہے, لیکن میں بادی النظر میں جو بات سمجھ آتی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے. ان کو تیار رہنا چاہیے کہ پھر ان کی اولاد ان کی عزت نہیں کرے گی. آج تم اپنے باپ کے ساتھ جو کر رہے ہو, کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہ کرے گی. ارے کبھی سوچا ہے اس بوڑھے کے بارے میں جس وقت وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پریشان ہوتا ہے اور پیچھے سے جہیز کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. وہ بیچارہ کبھی ایک ایک در پہ جاتا ہے, نوک کرتا ہے, کچھ ادھار, کچھ ادھار, کچھ ادھار دے دو. کبھی کسی سے کہتا ہے لوٹا دوں گا, عزت لگی ہوئی ہے, بیٹی کو بیانا ہے, وعدہ کرتا ہوں لوٹا دوں گا, اپنے آپ کو بیچ کے دے دوں گا. ارے یہ تو وہ ہے جو اپنے گردے تک سیل کر دیا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. کبھی سوچنا اس بارے میں, کتنی بیماریاں اپنے جسم کے اندر لے کے چلتا ہے, لیکن تم لوگوں کے لیے دنیا کی ساری آسائشیں لے کے آتا اور تمہارے قدموں میں رکھ دیتا. یہ ہے باپ. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ باپ کیا ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی. جب خود باپ بنیں گے تب پتہ چلے گا باپ ہوتا کیا ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف سے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز ثنا خان جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب, اور دوسری شخصیت ممتاز ثنا خان محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ. دونوں سے ملتمس ہوں تشریف لائیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي براد جماع من غايته
خير بالنجوم ہے خلاف نفس سرکش کون میرا کارساز، ہے خلاف نفس سرکش کون میرا کارساز، جو کرے اس توسن کجراہ کی گردن کو خم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم کس طرح ہو خوبیوں میں کوئی اور اس کا شریک، کس طرح ہو خوبیوں میں کوئی اور اس کا شریک، کیونکہ اس کا حسن ہو سکتا نہیں تقسیم کم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم جب کمال صورت و باطن کا مخزن وہ ہوا، جب کمال صورت و باطن کا مخزن وہ ہوا، وہ بنا محبوب اور عاشق بنا رب النسم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں. 1447 ہجری سن 2026 میں ہم موجود ہیں، اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ یقیناً یہ سب میرے رب کا فضل ہے. جس انداز سے پی ٹی وی ہوم کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس انداز سے پوری دنیا سے مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ یقین مانیے میں اپنے رب کے بعد آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے اور آپ کی ان محبتوں کو اسی انداز سے ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے. کچن کا سیگمنٹ ہے اور رمضان کے پکوان روز کی طرح آج ایک بار پھر منزہ ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم، خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. یہ ہماری چھوٹی سی بہن روز جو ہیں وہ اپنا جین زی کے لیے بڑے اچھے اچھے جو ہیں وہ پکوان بناتی ہیں. تو یہ سمجھ لیجیے جین زی کی ایک نمائندہ کو ہم نے یہاں پر کھڑا کیا. اچھا، کیا بنانے جا رہی ہیں آج کی ریسیپی جین زی سے تھوڑا سا ہٹ کے آئی تھنک آج بوڑھوں کے لیے کام ہو. آج خاکینہ بن رہا ہے. جی تو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو پین میں آئل ڈال دوں گی، ڈالڈا کوکنگ آئل. ٹھیک. تھوڑا سا اس کے اندر زیادہ ایڈ ہوگا کیونکہ ہم نے پیاز تھوڑی سی پکانی ہے، مطلب کک کریں گے ابھی اس کے اندر بیسکلی. ٹھیک ہے، تو آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر پہلے یہ انینز ایڈ کر دیں گے جو تھوڑی سی میں نے چاپ کی ہوئی تھی. اور یہ انینز تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا کک کریں گے، تھوڑا سا اس کا کلر ہلکا ہو جائے گا.
براؤن نہیں کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. بس تھوڑا سا لائٹ سا کرنا ہے. اور جب یہ ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ٹمیٹوز ایڈ کروں گی, ساتھ میں کچھ مسالے اس کے اندر ایڈ ہوں گے جس میں ہے سالٹ, کالی مرچیں اور دھنیا پاؤڈر, کٹی ہوئی لال مرچ اور زیرہ. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوں گی. اس کو اچھا سا پکائیں گے. ٹماٹر اس کے اندر ایڈ ہوں گے, پھر اس کے اندر ہری مرچیں ایڈ ہوں گی, اور یہ جو انڈے یہاں پہ موجود ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے. اور یہ بہترین سا ایک خاکینہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. اس کو پھر آپ پراٹھے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں, روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں, جو بھی چیز آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ اس کو سرو کیا جا سکتا ہے. اب میں اس کے اندر ٹمیٹوز ایڈ کر لوں گی. تو بہت کوئک سا ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بننے میں, جلدی سے یہ ریڈی ہو جاتا ہے. اس کو بس اس طرح سے آنچ میں اس کی تیز ہی رکھوں گی. صحیح, ٹھیک ہے, بس اس طرح سے ہو گیا. ساتھ میں اب اس کے میں مسالے ایڈ کر لیتی ہوں. ایک اسپون وہاں سے لوں گی. اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سالٹ. سالٹ حسب ذائقہ ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ساتھ میں آ جاتی ہے اس میں بلیک پیپر. اوکے. ٹھیک ہے, یہ بھی تقریباً 1 ٹی اسپون کے حساب سے, یا پر انڈا آپ ایک تھوڑا سا چٹکی کر لیں. ساتھ میں دھنیا پاؤڈر آ جائے گا اور کٹی ہوئی لال مرچ. اوکے. کم استعمال کر رہی ہوں, زیادہ نہیں, کیونکہ ظاہر ہے سحری کا سحری میں تو ویسے بھی لائٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور ساتھ میں یہاں پہ زیرہ میرے پاس بھنا ہوا رکھا ہوا ہے, اس کو ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو کک کریں گے تھوڑا سا. یہ اچھے سے مسالے پک جائیں گے. یہ دیکھیں اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی. بالکل. اور اب اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر دیتے. اوکے. ٹھیک ہے, کرتے ہیں سائڈ پہ. ایک بول لے لیتی ہوں تاکہ پھر میں اس میں ایگز کریک کر لوں گی. اوکے. اچھا, انڈوں کو ایک ایگ کے لیے ہے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ تقریباً جو مسالہ بنا ہے اس میں 4 سے 5 انڈے ایڈ ہو سکتے ہیں. جی. اچھا, یہ ہو گیا تھوڑا سا. اس کو تیز آنچ پہ ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک ایک کر کے ایگز کریک کر لیں گے. اوکے. اچھا, ایک ایک کر کے میں ایک الگ بول میں اس لیے توڑ رہی ہوں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انڈے جو ہے خراب نکل جاتے ہیں, تو آپ کو اٹس بیٹر کہ آپ ایک الگ بول میں اس کو کریک کر کے استعمال کریں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پوری ڈش خراب نہیں ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے 2 انڈے ایڈ ہو گئے. یہ آ گیا آپ کا. اسے جو دیسی زبان میں کہتے ہیں نا, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ خاکینہ. ہیں؟ خاکینہ. کیا کہا تھا؟ خاکینہ. خاکینہ. جی. خاکیرہ. جی. نہ, آخر میں نہ آتا ہے. خاگینہ. جی. اسے کہتے ہیں انڈا گوٹالا. دیسی زبان میں کہتے ہیں انڈا گوٹالا. چلیں اس کو, اسی لیے میں نے کہا کہ جینزی سے تھوڑا سا ہٹ کے, اور اب اس کو کر لیں گے مکس, اور یہ انڈے ہو جائیں گے پھر ریڈی. ٹھیک ہے, تھوڑی سی بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, اور یہ اب اچھا اس کی ذرا ریکیپ دے دیں جلدی سے. بالکل, میں ابھی دے دیتی ہوں. پہلے ایک پین میں آئل ایڈ کر لینا ہے آپ نے. صحیح. اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے انینس کو ٹرانسلوسنٹ کر لینا ہے ہلکا سا, اینڈ دین اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں ٹمیٹوز. ٹمیٹوز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں. آئی تھنک تھوڑا سا, سوری, آئل کم لگ رہا ہے, میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں. آئل تو مجھے صحیح لگ رہا ہے تھوڑا سا بس. اچھا چلیں. اچھا, تو اب اس کے اندر جو مسالے ایڈ ہوں گے اس میں سالٹ موجود ہے, ساتھ میں بلیک پیپر, دھنیا پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر اس کے اندر ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ساتھ ہی میں کالی مرچیں ایڈ ہوں گی, اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ, پسی ہوئی لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس موجود ہو. صحیح. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ٹماٹروں کو اچھے سے تھوڑا سا گلا لینا ہے. بہت زیادہ بھی نہیں کہ مسالہ بن جائے, تھوڑا سا چنکی رکھنا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم ہری مرچیں. صحیح. اور اس کو کریں گے کوک. پھر ایک ایک کر کے اس کے اندر انڈے ایڈ کر لیں گے, اور اس کو کر لیں گے پھر اچھے سے اچھے طریقے سے پکا لیں گے. اور یہ دیکھیں, یہ آپ کا خاکینہ ہو گیا ریڈی. اب بس اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم اوپر سے یہ ہرا دھنیا. ہرا دھنیا, کیا واہ, زبردست گارنشنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ 5 منٹ کے اندر جو ہے بالکل انڈا گوٹالا تیار ہو گیا. انڈا گوٹالا تیار ہو گیا. ہم نے اس کا نام بدل دیتے. چلیں, یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے. اچھا, ویسے اس کو سرو کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پہ پیٹا بریڈ موجود ہے, میں وہ بھی نکال لیتی ہوں.
ओके, اس کو سرو دیکھیں کسی بھی چیز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, پیٹا بریڈ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو ہلکا سا ٹوسٹ بھی کر لیتے. اچھا ویسے تو حقینہ ریڈی ہو گیا, یہ بس میں اس کی پلیٹنگ کے لیے کر رہی ہوں. تھوڑا سا بس پیٹا بریڈ کو ٹوسٹ کر لیں گے اور اس کو سرو کر لیں گے. ویسے تو پراٹھوں کے ساتھ بھی اس کو سرو کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے بتایا, اور روٹی بھی استعمال کی جا سکتی ہے, جو بھی پسند ہو اس کے ساتھ اس کو سرو کیا جا سکتا ہے. صحیح. چلیں بس کوئکلی ریپ اپ کرتے ہیں اس کو, ہے نا؟ جی جی جی, بس میری طرف سے یہ ریپ اپ ہو چکا ہے. ویسے میں اس کو بس سرو کروں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہم کسی گفتگو کے دوران اس کا فائنل شاٹ بھی ہم لے کے لوگوں کو دکھا دیں گے کہ اس کی شکل کیا نکلی. بہت شکریہ آپ کا. تو جناب آپ کو بلا توقف لیے چلتے ہیں ملک کے ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہا صاحب کی جانب, جو کہ ڈیلی آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں یعنی جو آپ کے مسائل ہیں, ٹپیکل مسائل ہیں, ان کا حل آپ کو بتلاتے ہیں. تو آئیے جناب چلتے ہیں آغا صاحب کی جانب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی, اس کو کہتے ہیں انڈے کا کاغینہ. اچھا, اور جو آپ نے فرمایا وہ بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس کو ادبی زبان میں کہتے ہیں انڈے کا کاغینہ. ہاں کاغینہ. اور اس کو پکوان کی زبان میں کہتے ہیں کہ کبھی آپ میرے ہاتھ کا کھائیے, انشاءاللہ ویسا تو نہیں بنا سکتا جیسا وہ بنا رہی ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ کو مزہ ضرور آئے گا انشاءاللہ. مطلب وہ گوٹالا صرف گوٹالا ہی تو نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ گوٹالا بھی بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہنا, ہاں وہ بھی صحیح ہے, لیکن اس کو ادبی زبان میں انڈے کا کاغینہ کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے آغا صاحب. چلیں یہ بھی آپ کی ایک کیا کہ یہ کہ صلاحیت جو ہے چھپی ہوئی چھوٹی موٹی ہمارے سامنے آ گئی. اچھا آغا صاحب, بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلا سوال آیا ہوا ہے وہ امریکہ سے آیا ہوا ہے, اور سوال یہ ہے کہ ہر وقت چکر آتے ہیں, ڈاکٹرز اس حوالے سے خاصے ٹیسٹ کرائے, ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں, لیکن ڈاکٹرز اس حوالے سے پریشان ہیں, کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ وظیفہ جو ہے عشرہ رحمت کا ہے, اس کو جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو, خاص طور پر سحر و افطار کی جب آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں اور اذان میں تھوڑا سا وقت باقی ہو, تو اس کو جتنا پڑھ لیں گے عشرہ رحمت کچھ ہی دنوں کے بعد ہم سے جدا ہو جائے گا, تو جتنا ہو سکے یہ پڑھیے. صلاۃ التسبیح کا روزانہ اہتمام لازمی کیجیے, وقت دیری کے ساتھ جو ہے وہ سمٹتا جا رہا ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے دسترخوان میں اپنے سحر و افطار کے اندر اپنے غریب لوگوں کو, حقدار لوگوں کو شامل نہیں کیا, تو وہ بھی فرما لیجئے. اب آتے ہیں جنید بھائی, آپ نے فرمایا چکر کا. دیکھیے چکر کے بارے میں پہلے جو ورڈنگ ہے نا, یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے, یہ سمٹمز ہیں. اب یہ سمٹمز ہوتا کس وجہ سے, اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے, جس کی وجہ سے وہ اٹھا کر دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں, جس سے وہ علامتیں ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ مرض امراض جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی شخص کے اندر منرلز کی کمی ہے, وائٹامن کی کمی ہے, اس وجہ سے بھی چکر آتے ہیں. کسی کو نظریں کمزور ہیں, آئی سائٹ ویک ہے. ہمارے یہاں اتنی لوگوں کو توفیق معذرت کے ساتھ برا نہیں منائیے گا, نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے جا کے اپنی آئی سائٹ ڈاکٹر سے چیک کرائیں, اس وجہ سے بھی چکر آتے ہیں. قریب سے پڑھنے میں, باڈی کا پوسچر ایسے رکھ کے موبائل دیکھنے میں, اس لیے بھی چکر آتے ہیں. کانوں کو صاف نہ کرنا, اس میں ویکس جمع ہو جانا, اس کی وجہ سے چکر آتے ہیں. کانوں کے جو بیلنس ہیں یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے چکر آتے ہیں. نزلہ سائنسز اندر رہ جائے اور اس کا آپ علاج نہ کرائیں, ای این ٹی کے پاس, ایئر نوز اینڈ تھروٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا کے, کہ یہ اس وجہ سے چکر آتے ہیں. الرجیز اندر رہ جائیں, اس کی وجہ سے چکر آتے ہیں. جس طرح سڑکوں کی تعمیر ہوتی ہے, ہمارے اندر پولوشن جاتا ہے, اس کی وجہ سے چکر آتے ہیں. بلڈ پریشر کا لو ہو جانا, اس کی وجہ سے چکر آ جاتے ہیں. بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا, اس کی وجہ سے چکر آ جاتے ہیں. اور یہ میں اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے یہ اپنے اوپر اس بات کو واجب اور فرض سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر جس طرح کے مرغن غذائیں آج کل استعمال ہوتی ہیں, ہمارے گھر میں روزانہ بلڈ پریشر مانیٹر کرنے کا جو اپریٹس ہے وہ گھر میں ہونا چاہیے. ہم جب 40 سال سے اوپر نکل جائیں اور واک نہ کریں, مرغن غذاؤں میں احتیاط نہ کریں, تو ہمیں روزانہ چاہیے کہ اپنے بی پی کو مانیٹر کریں. خاص طور پہ آپ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا بلڈ پریشر روزانہ مانیٹر کریں. آپ کی یہ شرعی اور دنیاوی ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ہمارا ڈائبٹیز کا جو اپریٹس ہوتا ہے اس کو لا کے رکھیں, اور اس کا فاسٹنگ اور کیا نام ہے رینڈم فاسٹنگ جو ہے وہ صبح 100 سے نیچے آنی چاہیے اور رینڈم 120 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. مرغن غذاؤں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. میٹھے کا استعمال بالکل بند کر دیجیے, پروسیس فوڈ کو بالکل خیر بات کہہ دیجیے. کبھی کبھی منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے کھا لیجیے, لیکن اس سے بالکل دور کر لیجیے اپنے آپ کو.
اچھا میں ایک اب آتا ہوں وظیفے کی طرف. اس کے لیے یہ ہے کہ چکر کے بہت سارے وظیفوں میں سب سے اچھا وظیفہ زمزم کا استعمال ہے کہ کھڑے ہو کے جتنا زمزم پئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اس سے انشاءاللہ ریلیف ملتا ہے. اور سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو دماغ کی ہر امراض, جتنے امراض ہیں نا دماغ کے, جس میں ہے چکر کا آنا, دماغ کی کمزوری, حافظے کا مسئلہ اور جتنی سر کا درد, مائگرین, آدھے سر کا درد, تو انشاءاللہ ان سب سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. تو سر پہ ہاتھ رکھیں, 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اول و آخر درود شفا. میں نے بھی کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و آلہ و صحبہ علیہ وسلم. لیکن ڈاکٹرز کو دکھانا لازمی ہے. یہ سمٹمز اگر آپ کے اندر ہیں چکر کا علاج, اگر چکر کا علاج آپ نہیں کر رہے اور ڈائریکٹ وظیفہ کریں گے تو کام تو کرے گا لیکن مرض اپنی جگہ پہ, اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب, دوسرا جو سوال ہے وہ خواب سے متعلق ہے. کویت سے سوال ہے اور سوال جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. خواب میں وہ اپنے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بکرے کا سالم گوشت کھا رہا ہوں. اس بارے میں تعبیر بتائیے. اچھا تعبیر بتانے سے پہلے میں روزانہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں بڑے محدود علم کے مطابق, کہ ہم اس کے اندر سمٹمز نہیں پوچھ رہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا تھا تو آپ کی کیفیت کیسی تھی, وقت کیا تھا, اٹھنے کے بعد آپ کیا فیل کر رہے تھے. تو جس طرح کے مختصر سے سوالات ہمیں پی ٹی وی ہوم کے اوپر ہمارے ای میلز کے اوپر جنریٹ ہو کے آ رہے ہیں, ہم اسی حوالے سے آپ کو اسی حوالے سے جواب دے رہے ہیں. اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں, مثال کے طور پہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ شوگر کے پرابلم کے اندر ہیں, آپ کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے, اللہ نہ کرے اور کوئی آپ کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے, خدا نہ خواستہ جو بھی مرض آپ کا ہے وہ مرض پہلے بڑھے گا اور بڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس میں شفا پالیں گے. اچھا دوسری ایک اور اہم بات میں عرض کر دیتا ہوں, اکثر و بیشتر کرتا رہتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ اب یہ خوابوں کی تعبیر کا مسئلہ ہے نا, یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. اس کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے اور جو نہیں ہوتی وہ ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں اور اٹھ کے بیٹھیں, اور آپ جب خواب دیکھنے کے بعد کوئی خواب ڈراؤنا ہو, برا ہو, آپ کی حالت غیر ہو, آپ اس میں ڈرے ہوئے ہوں, خوف میں مبتلا ہوں, تو لازمی کوشش کیجئے کہ قبل روح کھڑے ہو کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا پڑھ کے اپنی بائیں طرف تھو 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 کر کے تھتکار دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین جو بھی میں نے برا خواب دیکھا, کیونکہ وہ آپ کی کیفیت بتا رہی ہے کہ آپ نے خواب برا دیکھا, تو جو بھی میں نے برا خواب دیکھا اس کے شر سے مجھے, میرے اہل و عیال کو, میرے مال و اسباب کو, سب کو محفوظ فرما. اور رات کو سوتے وقت دیکھیں عموماً ہم برا خواب کب, کوئی بھی اچھا یا برا خواب, خاص طور پہ برا خواب اس وقت دیکھتے ہیں جنید بھائی جب آپ رات کو 11-12 بجے بہت مرغن غذا کھائیں, کھانا کھانے, جیسے شادیوں سے لوگ کھا کر آتے ہیں, ہوٹلنگ کر کے آتے ہیں مرغن, اور پھر واک نہیں کرتے, آرام نہیں, آپ جو نا فوراً آگے لیٹ جاتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا ہم اپنا ہاتھ جب سینے پہ رہ جائے تب بھی برے خواب نظر آتے ہیں. تو اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سوتے تھے کچھ دیر لیفٹ کروٹ, اور جب نیند آ جائے کرتی تھی تو سیدھی کروٹ لے لیا کرتے تھے, دائیں کروٹ پہ, اور اپنا جو یہ ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ میں دستے مبارک اپنی ہتھیلی کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے, اپنے چہرہ مبارک کے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال جو آیا ہے وہ ہے سیالکوٹ سے کہ بیرون ملک جا کر ترقی کرنے کا وظیفہ بتائیے. بیرون ملک, اچھا اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی بیرون ملک جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, بھائی یہاں پہ کچھ نہیں رکھا یہاں سے چلے جاؤ. میں کہتا ہوں یار یہاں پہ کچھ نہیں رکھا یہاں سے چلے جاؤ گا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر سارے لوگ پاکستان سے چلے جائیں گے تو کہ ہمارے ملک میں کیا خدا نہ خواستہ کیا ہمارے ملک کے لوگ کیا بھوکے مر جائیں گے؟ بھائی ملک سے باہر جائیں, امریکہ جائیں, یو کے جائیں, پوری دنیا میں جائیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں, پڑھنے کے لیے جائیں, ماسٹرز کرنے کے لیے جائیں, نوکریاں کرنے کے لیے جائیں, کاروبار کرنے کے لیے جائیں, وہاں سے زر مبادلہ آئے گا, ہمارا ملک اوپر جائے گا. یہ تو اس بات سے تو مجھے قطعی, مطلب کوئی اگر یہ بات کرتا ہے تو میں اس کو ڈینائل میں چلا جاتا ہوں کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں کہ ملک میں کچھ نہیں رکھا. کیونکہ الحمدللہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس ہمارے ملک میں آتے ہیں, آنے کے بعد یہاں کاروبار کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں. اور اگر آپ پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, جاب کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, ترقی کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, پوری دنیا میں آپ جا کے یہ کہیں گے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, ہمارے ملک کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں سب سے اچھے ڈاکٹرز ہمارے پاکستان کے, انجینئرز ہمارے پاکستان کے, ڈینٹسٹ ہمارے پاکستان کے الحمدللہ. تو اس کے لیے جو سب سے اچھا وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اور ایک بڑی خوبصورت ایک دعا ہے,
قرآن پاک میں سورہ فتح ہے، سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے نا، محمد الرسول اللہ سے لے کے اجرن عظیمہ تک، محمد الرسول اللہ سے لے کے اجرن عظیمہ، یہ 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت سارے کام، جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یہاں سے آئلس کے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھی جگہوں پہ جابس کرنا چاہتے ہیں، تو میرا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات روزانہ پڑھ کے اور عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فتح کی آخری آیت جو ہے محمد رسول اللہ سے لے کے اجرن عظیمہ تک 41 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھ کے سوئیں۔ انشاءاللہ نیک نیتی سے آپ یہ کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آغا صاحب بہت شکریہ، آپ تھینک یو تشریف لائے جنید بھائی، اور بہت حسین گفتگو رہی آپ کے ذریعے سے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لوں گا، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ ابھی علم کے موتی سمیٹنے کے لیے ہم نے علماء کرام سے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، لیکن آج جو باپ کے مقام پہ بات ہونی ہے نا، اگر آپ نے مس کیا تو آپ بہت کچھ مس کریں گے۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات، سحری کا موقع، پی ٹی وی ہوم، 1447 ہجری سن 2026، اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ 4 ممتاز شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت ہمارے استاد، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری شخصیت محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ، ممتاز اسکالر ہیں، بہت ہی کمال گفتگو کرتی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بلکہ کہیں تو بھتیجوں کی طرح، کیا کمال، مطلب اللہ تعالیٰ بس ان کو غریق رحمت فرمائے، خورشید احمد علیہ رحمہ ماشاء اللہ، ان کے شہزادے، ان کے لاڈلے حسان بن خورشید ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع دل کے انتہائی قریب ہے، باپ، جسے والد کہیے، جسے بابا جان کہیے، جسے ڈیڈی کہیے، جسے پاپا کہیے، کوئی بھی نام دے دیجئے، ہر نام میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھلائی کی انتہا ہے، امان کی انتہا ہے، الفتوں کی انتہا ہے، محبتوں کی انتہا ہے، چاہتوں کی انتہا ہے، تحفظ کی انتہا ہے، عطاؤں کی انتہا ہے، کرم کی انتہا ہے، بس انتہا ہے کہ جہاں پر، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی انتہائی مجلہ اور مصفہ رشتہ ہے تو وہ والدین کا ہے۔ لیکن چونکہ آج باپ پہ بات ہو رہی ہے، آغاز کیجئے، بلکہ میں چاہتا ہوں، اگر میں گزارش کروں اور آپ کے ذہن میں اگر وہ روایت ہو، وہ ایک صحابی رسول جو آئے تھے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، بس وہاں سے ہو جائے آغاز تو لطف آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ ایک گزارش تو آغاز میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ٹرانسمیشنز کے اندر یا بیانات کے اندر والدین کا ذکر آتا ہے، اور اس کے اندر باپ کا ذکر صرف ایک باپ کہہ کے آگے چلا جاتا ہے، اور ساری جو فضیلتیں ماں کے اعتبار سے قرآن احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی کلام لکھے جاتے ہیں وہ ساری ماں پر لکھے جاتے ہیں، اور جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ ماں کی جاتی ہے، اور جو پوری زندگی جھلس کر رہ جاتا ہے وہ ایک مظلوم باپ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوتا، باپ کا باب ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی ہاں، حالانکہ اس پر قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی موجود ہیں، اور باپ کی عزت اور وقار اور اس کے مرتبے کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ آگے انشاءاللہ بات چیت ہو جائے گی، لیکن اس بات کو ہم آغاز میں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ماں کا ایک مقام و مرتبہ ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی شان کو ہی بیان فرمایا، تو دونوں کی فضیلت ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اپنے اپنے مقام پر مرتبہ اور فضیلت ان کی بیان فرمائی ہے۔ چونکہ آج موضوع خاص والد کے حوالے سے ہے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ والد، آپ اس لفظ کو دیکھیے، واو، الف، لام اور دال، اگر یہ 4 حروف آپ لے لیجئے تو وہاں پر آپ کو
वफा भी नज़र आएगी, उल्फत भी नज़र आएगी, और आपको वहाँ पे मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ साथ आपको दानाई भी नज़र आएगी, लुत्फ़ व मेहरबानी भी नज़र आएगी। यानी वाव से आप विलायत को ले लीजिए, अलिफ से आप उल्फत को ले लीजिए, लाम से लुत्फ़ व करम को आप ले लीजिए, और दाल से दानाई को ले लीजिए। जब ये 4 हरूफ का मजमुआ बनता है तो समझिए कि फिर हम उसे लफ्ज़ वालिद से ताबीर करते हैं। और अगर इसको आपने यहाँ उर्फ़ आम में बाप कह लीजिए तो बाप से मुराद बा से जो है वो भलाई आ जाएगा, अलिफ से वही उल्फत व मेहरबानी आ जाएगी, और फिर पाकीज़गी, तहारत और जो कफ़ालत का सारा मामला है वो सारा फिर वालिद गिरामी की तरफ जो है लौट आता है। अल्लाह। इस पर जो रिवायत आपने फरमाया कि मैं जिक्र करूँ, हालांकि अहादीस दीगर भी लिख चुके आपने, ख़ास उस रिवायत का फरमाया, तो पस मंज़र इसका ये है कि एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद जो है, मेरे वालिद वो मेरी सारी रकम, मेरा सारा माल मुझसे बग़ैर इजाज़त, बग़ैर पूछे खर्च करते रहते हैं, और वो करते रहते हैं, मुझसे इजाज़त नहीं लेते। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, वालिद गिरामी को बुलाइए। जब इनके वालिद तशरीफ़ लाए ना, तो उनके तशरीफ़ लाने से क़बल हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए, और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होने के बाद उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब इनके वालिद गिरामी तशरीफ़ ला रहे हैं ना, तो इनके वालिद ने कुछ अशआर कहे हैं। अल्लाह। आप इस मुकदमे का फैसला करने से कबल या उनकी बात सुनने से कबल आप वो अशआर ज़रा समात फरमा लीजिए कि इसके वालिद के दिल के दर्द क्या है और उसकी आवाज़ क्या है। यानी अभी अशआर जुबान से बयान नहीं हुए, अभी दिल में थे, दिल में अशआर मौजूद दिल है, का हाल और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहले ही पहुंच गया, पहले पहुंचाया। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए फरमाया गया कि आप जब इनके वालिद आए तो या रसूलल्लाह, आप उनसे पहले वो अशआर सुनिए, उसके बाद आप फैसला फरमाइएगा। अल्लाहु अकबर। अब जाहिर है कि एक बाप ने जो खिदमत अपनी औलाद की होगी, सब कुछ किया होगा, दिल में जो दर्द होगा, जो कर्ब होगा औलाद का रवैया देखकर, तो उन्होंने उसी तरह से अशआर लिखे। ये कलेजा चीर देने वाले अशआर हैं, ये मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि आप और हम सब दिल के कानों से इसको समात करें कि एक बाप की कैफियत को बयान फरमाया जा रहा है। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम उनसे फरमाया कि ठीक है, वो अशआर सुनाओ। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी तो मैंने कहे नहीं, क्या ये अशआर मेरे रब की बारगाह में पहुंच गए? फरमाया, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुमसे वो अशआर सुनूं, अल्लाह का हुक्म है मैं तुमसे सुनूं। अब वो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अब जो अशआर हैं, मैं अरबी को स्किप करते हुए उर्दू तर्जमा उसको पढ़ लेता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अब अशआर का आगाज यूं है, ए मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब तू मेरी गोद में था, मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान रहा। तू सोता था, हम तेरे लिए जागते थे। तू रोता था, हम तेरे लिए रोते थे। और सारा दिन मैं तेरे लिए खाक छानता था और रोजी कमाता था। अपनी जवानी को गर्मी और खजा के थिपेड़ों से पिटवाता रहा, मगर तेरे लिए गरम रोटी का मैंने हर हाल में इंतजाम किया। ए मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए रोटी की कोशिश की और मैंने चाहा कि ये तमाम नेमतें तुझे मिल जाएं, और मैं चाहता था तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे नजर आए, चाहे मेरे आंसुओं का समुंदर जमा हो जाए, लेकिन कभी भी तेरी आंखों में आंसू ना आए। आगे उससे कहा कि बेटा, तुझे याद है जब कभी तू बीमार हो जाता था, तेरा बाप तेरे लिए तड़प जाता था। तेरे पहलू बदलने पर हम हजारों वसवसों में मुब्तला हो जाते थे। तेरे रोने पे हम बेकरार हो जाते थे। तेरी बीमारी हमारी कमर तोड़ के रख देती थी, हमारी जान निकाल देती थी। हमें यूं लगता था कि तू बीमार नहीं बल्कि हम बीमार हुए हैं। तुझे दर्द नहीं हुआ बल्कि दर्द हमें हुआ है। तेरी हाय से हमारी हाय निकलती थी और हर पल ये खतरा होता था कि कहीं मेरे बच्चे की जान न चली जाए। इसी तरह मैंने तुझे बेटे परवान चढ़ाया, मैं खुद बुढ़ापे का शिकार हुआ, तुझ पर जवानी का रंग आ गया और मेरी जवानी चली गई। मेरी जवानी चली गई, मेरी जवानी छिन गई, मुझे बुढ़ापा आ गया और फिर मैं अब इस सतह तक आ गया कि अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत पड़ गई। अल्लाह, मुझे अब तेरे सहारे की जरूरत पड़ गई है और तू इस सतह पर पहुंच गया है कि अब तुझे मेरे सहारे की जरूरत बाकी नहीं रही है। ए मेरे बेटे, क्या तुझे याद नहीं मैंने तेरे साथ बचपन में किस तरीके से तुझे पाल पोस के बड़ा किया, और मुझे तमन्ना थी कि जब तू बड़ा होगा तू मेरा ख्याल करेगा। जैसे मैंने तेरे नाज बर्दाश्त किए, तू मेरे नाज बर्दाश्त करेगा। लेकिन बेटा, तूने ये क्या किया? तेरा लहजा बदल गया,
تیری آنکھ بدل گئی, تیرے تیور بدل گئے, آئے ہائے. تو مجھے یوں سمجھنے لگا میں تیرے گھر کا نوکر ہوں, اللہ تو اکبر, مجھ سے یوں اللہ بولنے اکبر, لگا, اللہ اکبر, تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں. اللہ 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 تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طریقے سے پالا, اللہ 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 میں تیرے لیے کیسے جاگا, اللہ اللہ. میں نے راتیں کیسے گزاری, تیرے لیے کیسے رویا, کیسے تڑپا, اللہ کیسے مچلا, اور آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ اور مالک اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا. آئے تو ہائے مجھے بیٹا بن کر نہ دکھا, مجھے باپ کا مقام نہ دے, پڑوسی تو بن جا. مگر پڑوسی کا مقام تو دے پڑوسی کا مقام تو دے دے, پڑوسی کا مقام تو دے دے, اللہ کہ اللہ. پڑوسی بھی پڑوس کا حال پوچھ لیتا ہے. اور تو مجھ سے بخل کی باتیں کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ بتائیے میں کیا کروں. جب چہرہ اٹھایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم کو دیکھا تو حضور کی نگاہ مبارک اور حضور کی چشمان کرم سے آنسو بہ رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے فرمایا اٹھ جا, کھڑا ہو جا, تو بھی اور تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے. بس 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 اتنا ہی کافی ہے, آپ نے بیان کر دیا مفتی صاحب, اور میں مزید آپ کو زحمت نہیں دوں گا. مجھے پتا ہے اب آپ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ایک جوار بھاٹا آنسوؤں کا جو ہے وہ اس وقت آپ کے وجود میں, اور مجھے پتا ہے کہ اگر مزید میں نے آپ کو بولنے کا کہہ دیا تو آپ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائیں گے. بس یہ مقدمہ بنوانا تھا میں نے ڈاکٹر صاحب, یہ مقدمہ آج پروگرام کا بنوانا تھا. اللہ, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی ہم نے اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے, ہمارا ٹیلنٹ ہے, ہمارا علم ہے. اللہ اس بوڑھے کو کیا پتا کہ اس نے کیا کیا ہے زندگی میں. کچھ نہیں دیا ہمیں بھائی, کچھ نہیں دیا, پوری زندگی برباد کر دی ہماری. یہ تو ہم نے کمایا, ہماری صلاحیت ہے. بتائیے اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے سننے کو؟ کچھ بھی نہیں. کچھ رہ جاتا ہے؟ ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب. باپ کا مقام مرتبہ نہیں سمجھ سکتے ہم, اللہ کرے سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. کیا عرض کروں, جو دلی کیفیات ہیں اور زمینی حقائق ہیں, اور جو آپ حضرات کی آنکھوں میں سچائی اشک صورت میں ہے, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ سارا مقدمہ تو آپ حضرات نے حضور کی بارگاہ میں اپنے اشک کے ذریعے پیش کر دیا ہے. کہ یا رسول اللہ یہ معاشرہ کس کیفیت کا شکار ہے کہ تیری امت کا وہ فرد جو سجدے کے لیے, اطاعت کے لیے, توحید کے لیے, رسالت کے لیے, سینے کو جہاد کے لیے وا کر کے آگے بڑھتا ہے, اس کی اولاد اس کی طرف محبت سے دیکھنا بھی گوارا اس لیے نہیں کرتی کہ شاید وقت ہی نہیں ہے. اور تنگی داماں اور شکوے ان سے کیے جائے کہ اس تنگی داماں میں جو وقت کی قلت ہے اور اس کی کیفیت کے اندر جو احساسات مردہ زنی کی کیفیت سے گزار کر انسان کو اس مقام تک لے گئے کہ وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیفیات ہیں. اور جبریل کو آ کر یہ بتلانا پڑ رہا ہے کہ جبریل تو اپنے آپ کو اس مقدمے کا حصہ بنا رہا ہے جس پر رب کائنات نے تعصف کا اظہار کرتے ہوئے نبی کو پہلے ہی مطلع کر دیا ہے کہ یہ جو شخص تیرے سامنے آ رہا ہے اگر تو نہ بخشے اور تیری بارگاہ سے نہ بخشا جائے اور تیری بارگاہ سے آج باپ کے مقام کا تعین نہ ہو تو نہ جانے یہ معاشرہ باپ کو کس مقام پر پہنچا کر قعر مذلت میں دھکیل دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین کہ جن میں اور قرآن کریم کے وہ احکامات, جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے وہاں بھی تو باپ کی محبت نظر آتی ہے نا. بینائی چلی گئی اور خوشبو لیکن باپ نے اپنی اولاد کی محسوس کی. اللہ 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 اللہ, میلوں دور سے کرتے کی, اللہ اکبر, کرتے کی خوشبو بیٹے کی خوشبو نہیں تھی, وہ اصل میں وہ محبت ہے جو جگر پدری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فطرت کے ذریعے وضعیت کر دی. اور کمال یہ یوسف علیہ السلام کی محبت اس بام عروج پہ پہنچی کہ جس وقت استقبال اپنے والد کا کرنے کے لیے آئے اور سلام پیش کرنے کے لیے کوشش کی تو جبرائیل امین نے روک دیا کہ نہیں, آج آپ سلام پیش نہیں کریں گے, آج آپ کا باپ آپ کو سلام پیش کرے گا. یہ ہے یعنی یہ اطاعت جو باپ ہے اس کا انعام یہ تھا. مرتبوں کی بات ہے نا, مرتبوں کی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ باپ کا مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند کیا قرآن کریم میں رب اغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب,
اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ لفظ اب عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نسبتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں والد کا لفظ اسپیسیفکلی احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر استعمال ہوا کہ نسب کے اعتبار سے تمہارے خون پر، تمہاری ہڈیوں پر، تمہارے احساسات پر، تمہاری زندگی میں اور تمہاری سوچ پر جس شخص کی مہر سب تھے اپنی محبت کی، اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا. اور آج تمہاری یہ کیفیت ہو گئی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں چلنے لگے تو تم نے اس سے منہ پھیر کر یہ سمجھنا شروع کر دیا تکبر کے اعتبار سے کہ تم اس کو پال پوس رہے ہو. نہیں، جس نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تب بھی طاقت ہم نے اس کو دی تھی، اور جس نے تم بچپن کے بعد بڑھاپے میں جب اس کی خدمت کرو گے اس کی طاقت اور اس کی خدمت کا صلہ بھی ہم دیں گے. اللہ اکبر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں والد کے حق کی بات کی ہے، آپ یقین جانیے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس کی تشریح کے اندر حضرت جساس الحنفی نے جو بات لکھی وہ یہ جملہ تھا ان کا کہ جس نے باپ کو ناراض کیا جنت کی خوشبو اس کے لیے حرام. جی اللہ ناراض، اللہ ناراض. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمایا، میں تصدیق کرواتا ہوں اس بات کی. اس پر یہ پوچھا، اس پر یہ 3 صحابہ الگ الگ سب نے یہ پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے. مراد یہ ہے کہ جب تک باپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں کرے گا اس وقت تک عبادات آپ کی قابل قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ باپ وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا. کیا اچھی بات آپ نے کر دی ہے، کیا اچھی بات آپ نے کر دی ہے، ماشاءاللہ. اور ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ یہ تو باپ کی بات ہے نا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا نا اللہ، لیکن انہوں نے تو عبد المطلب کو اور ابو طالب کو دیکھا تھا. ایسے اور حضور کی جو محبت ان دونوں سے تھی، آپ یقین جانیے جب بھی تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان 2 اشخاص کا ہوتا تھا، حضور کی آنکھوں میں ایسے اس طریقے سے کہ حضور یہ فرماتے تھے کہ مجھے ان سے وہ قلبی نسبت ہے اور مجھے اتنی محبت ہے کہ آج بھی مجھے یہ اختیار ملے تو میں 100 بار ان کی خدمت کروں. اللہ اکبر، اللہ اور اکبر. نبوت کا وہ درجہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، تو میں یہ اس فورم پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی نے نگاہ کے ذریعے ان کو جنت کے ان مقامات میں پہنچا دیا ہے جو مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کیے ہیں. بھائی اس میں تو ظاہر ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کیا ہی شان ہے. باپ کے مقام کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے، کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اولادیں آج اتنی تمکنت سے کیوں کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ باپ ناراض تو اللہ ناراض، حدیث پاک. باپ راضی تو اللہ راضی، حدیث پاک. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفیت اتنی عجیب ہے کیونکہ تذکرہ اس ہستی کا ہو رہا ہے جو ایک ایسے گھنے درخت کی مانند ہے جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سایہ فراہم کرتا ہے. اللہ، یہ اس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی توحید کے بعد جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے وہ والدین ہیں. اور سارے قصائد، سارے قصیدے ماں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن باپ کیونکہ کہہ نہیں سکتا، وہ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے اپنی اولاد سے لیکن کہتا نہیں ہے، جتاتا نہیں ہے. ہم قرآن مجید میں جب دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، کیا محبت ہے کہ باپ کی بھی نائی چلی گئی روتے روتے بیٹے کو یاد کرتے کرتے. ایک اور باپ ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. آج کیوں نہیں کر پا رہے ہم؟ آج اگر ہمارے گھر میں یہ تلاوتیں ہو نا، اگر یہ ہم ان سے سیکھنا چاہیں تو وہ جواب کا حسن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کیا حسین جواب دیا ہے. کہا بابا جان جو آپ کے رب کا حکم ہے آپ وہ کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. آج ہم نے والدین کو اکیلا کر دیا، اور یہ جو ہماری سنانے کی عادت ہے نا، جن کے والدین زندہ ہیں اور جن کا باپ زندہ ہے، وہ یہ بات غور سے سنیں کہ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں. 4 چیزیں، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن 4 چیزیں یہاں خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ فرمایا ان کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادت ہے.
काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, अन नज़र इलल मुसहफ़ इबादत है, कुरान की तरफ निगाह करना इबादत है, अन नज़र इलल वजहिल आलिम इबादत है, बाअमल आलिम के चेहरे की तरफ निगाह करना इबादत है, अन नज़र इलल वालिद इबादत है, वालिद के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह करना, मोहब्बत और प्यार की निगाह से उसे देखना इबादत है। तो जिनके वालिदैन जिंदा हैं सुबह शाम उनके पास बैठा करें। और ये जो हमारी आदत हो गई है ना कि हम सिर्फ सुनाना जानते हैं, आप सुनाई नहीं उनकी सुने, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो भी बात करना चाहते हैं। हर इंसान का दिल चाह, हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, ना जाने क्या क्या प्रोफेशंस इख्तियार कर लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आपको वो सुकून चाहिए, खुदा की कसम जिनके बाप जिंदा हैं वो एक मर्तबा दिल से अपने बाप को गले लगा कर देखें, वो सुकून मिलेगा जो कायनात में कहीं मैसर नहीं है। उनके होने से वक्त होते हैं, उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। कोई शक नहीं। जनाब बेशक बेशक ऐसा ही है। उनसे उनको गले लगाएंगे ना वो सुकून महसूस, ऐसा ना हो कि हम सब कुछ बन जाए, हर प्रोफेशन इख्तियार कर लें, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लें, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना लें, बड़े बड़े बंगले बना लें, लेकिन जब हमें वो सुकून चाहिए हो, ऐसा ना हो कि वो कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे हो और हम तरस रहे हो कि हम उनको कैसे याद करें। क्योंकि हमारा मसला ये है, आज जब शब बारात आती है ना, जब ईद आती है, जब मखसूस दिन आते हैं तो कब्रिस्तान भर जाते हैं, फूल ख़त्म हो जाते हैं, फूल वालों के पास इतने आबाद हो जाते हैं कब्रिस्तान, और फिर बाद में हम गिला करते, तमन्ना करते, हसरत करते, शिकवा करते, सोचते काश हम पहले ऐसा कर लेते। वो फल अगर आप उनको अपने हाथों से खिला देते ना, काश अपने हाथों से खिला देते तो वो थोड़ी देर और जिंदा रह लेते, तो उनके साथ वक्त गुजारे खुदारा। और मैं हमेशा कहती हूँ ये ना कहें कि अम्मा मेरे लिए दुआ कर दे, बाबा मेरे लिए दुआ कर दे, आप इतनी खिदमत करें, ऐसी सेवा करें कि दुआ खुद ही निकल जाए। आहा क्या बात, क्या बात। और वो जो दिल से निकलेगी ना, फिर उनके मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, अच्छी बात है हज बदल करा दें, अच्छी बात है किसी को उम्रा करा दे, लेकिन अगर वो जिंदा है आप थोड़ा सा वक्त निकाल लें और उनको अपने साथ ले जाएं। फिर वो जब हाथ उठाएंगे वहाँ पर अर्जियाँ वो पेश कर रहे होंगे और ज़िंदगी में ना जाने कहाँ कहाँ आपके मसाइल हल हो रहे होंगे। अच्छा, आप उनको हज बदल करा दें, बिल्कुल करा दें, उनके लिए सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बार बार आपको हज का सवाब उनके जरिए से दिया है, भाई सुबह शाम हज का सवाब लेना, बार बार प्यार से देखें, मुस्कुरा कर देखें, बार बार देखें, बार बार देखें, अल्लाह ताला कई एक मबरूर हजों का जो है आपको सवाब अता करता रहेगा, सवाब अता करता रहेगा। जी कैसा ही है वो नबी करीम जिनकी कब्रों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कब्रों पे जाकर दुआ मांगने से दुआ कबूल हो जाती है, बाप की कब्र पे जाके माँ की वसीले से दुआ कबूल हो जाती है, उनके वजूद का, उनके सरापा का होना कैसा कैसा बरकत का बाइस, उनके होने की वजह से बाप के होने की पता नहीं कितनी ऐसी बलाएं हैं जो रुकी रहती हैं, बिल्कुल ऐसा है, जो रुकी रहती हैं, आपको पता ही नहीं कि उनका वजूद कितना बाबरकत है आपके लिए। तो वक्त निकालें, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी छाँव को, उस एहसास को, उस लम्स को महसूस करें जो अभी इस वक्त आपको परवरदिगार ने मैसर किया हुआ है, आपको दिया हुआ है। तो बड़ी बात है जिनके वालिदैन जिंदा। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात है। हसन भाई कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? जिक्र वालिद की अज़मत का छिड़ा है, तो मैं कुछ चंद अशार आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। शान में मैं यही सोच रहा था कि कुछ ऐसा ही रेलेवेंट मामला होना चाहिए। और मैं अपने वालिद की नज़र कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अरे क्या बात, क्या बात है। खुर्शीद तो अल्लाह ताला है ये, जिस हस्ती का, क्योंकि हमने बड़ा काम किया साथ, जिस हस्ती का तस्करा होता है माशाल्लाह से उसी का ही जिक्र करते हैं। तरबियत जिन हाथों में हुई है ना, वो रंग नजर आता है। चलिए की दुआएं से अल्लाह पाक कबूल फरमाए मेरा पढ़ना। आप हैं फजले खुदा वालिद मेरे, क्या अच्छा, क्या अच्छा है। आप हैं फजले खुदा वालिद मेरे, बाग़े जन्नत का पता वालिद मेरे, बाग़े जन्नत का पता वालिद मेरे, टूटने देते नहीं है अज़्म को, टूटने देते नहीं है अज़्म को, दे रहे हैं हौसला वालिद मेरे, दे रहे हैं हौसला
والد میرے بھول سکتا ہی نہیں ہرگز کبھی بھول سکتا ہی نہیں ہرگز کبھی آپ کی لطف و عطا والد میرے آپ کی لطف و عطا والد میرے اور اپنے حسب حال عزت و شہرت جو میری آج ہے عزت و شہرت جو میری آج ہے آپ ہیں اس کی وجہ والد میرے سب کا حسب حال ہے عزت و شہرت جو میری آج ہے عزت و شہرت جو میری آج ہے آپ ہیں اس کی وجہ والد میرے آپ ہیں اس کی وجہ والد میرے آپ کا مسکن ہو فردوس بری آمین 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 آپ کا مسکن ہو فردوس بری ہے یہی میری دعا والد میرے ہے یہی میری دعا والد میرے آپ ہیں فضل خدا والد میرے باغ جنت کا پتہ والد میرے سلامت رہیے اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی اور جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے میں ایک بات بتاؤں ناظرین آپ کو میں نے کسی جگہ ایک بات کہی تھی یہ جو والدین ہوتے ہیں نا والدین یہ مرتے نہیں ہیں عجیب سی بات کر رہا ہوں میں ویسے تو سب نے مر جانا ہے مرتے نہیں ہیں والدین کی محبت کو اگر آپ سمجھ لیں نا تو والدین مرتے نہیں ہیں بلکہ اپنے پہلو کو بدل لیا کرتے ہیں نہیں سمجھے بات وہ اس جہاں میں چلے جاتے ہیں لیکن اس جہاں میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ دنیاوی طور پر ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں لیکن روحانی طور پر آپ سے اٹیچ رہتے ہیں ان کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ یہاں درد میں ایک آنسو بہتا ہے وہاں ان کو پتہ لگتا ہے اور وہ آپ کے درد کو محسوس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو راحت میں تبدیل کروا دیا کرتے ہیں اور یہاں آپ کی خوشی ہوتی ہے وہاں وہ مسرت میں ہوتے ہیں وہ طاہر شہیر صاحب نے کہا تھا نا کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک دامہ سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں کم سے ایک مختصر سا وقفہ انداز بیاں کے ساتھ لوٹتے ہیں رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان
जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में सहरी का मौका है नाज़रीन। 1447 हिजरी सन 2026। अभी वक्फे से कबल आप ज़ाहिर सेगमेंट देख रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी। मैं आपको क्या बताऊँ इस वक्त सेट पे क्या माहौल था। मतलब वो जहाँ हमने ख़त्म किया, अल्लामा इसाक मदनी साहब जिस अंदाज से बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहे थे अपने वालिद को याद करके, मतलब हम सब उस वक्त काँप गए थे। ये पोजीशन थी। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जो है हमें बस फरमाबरदार बना दे अपने वालिदैन का। और कल बरोज़ महशर जब हमारे वालिद का हम सामना करें तो अल्लाह करे कि बस हमारे वालिद हमसे राज़ी हों, बस ये असल बात है। आगाज़ करते हैं अंदाज़े बयां का। और हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स इस वक्त मौजूद हैं, हमज़ा कलेक्शन, मज़ेदार हलीम, नेल्सन पेंट्स, राइजन और मरहबा गुलबहार। मरहबा गुलबहार की नाजरीन बाइक जो है वो बेसिकली उस यूँ कहिए कि विनर को जाएगी, यानी 30 डेज़ के जो हमारे विनर होंगे उनके दरमियान कुरान अंदाजी होगी और किसी एक को खुश नसीब को वो बाइक इंशाल्लाह जाएगी। सबसे पहले तारुफ हमारे आज के कंटेस्टेंट्स का। मोहम्मद बिन शफीक अहमद, हाथ उठा के बताइए कौन है? क्या बात है। दूसरे कंटेस्टेंट हैं मुहिबुर रहमान फतही, क्या बात है। और तीसरे कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद आज़ान, माशाअल्लाह। आप तीनों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, मौजू आपका जो है वो है बुनियादी तौर पे मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। ठीक, 3 मिनट आपको दिए जाएंगे। 2.5 मिनट में आपने बस सुन के अपना जो खिताब है उसको कंप्रेस करना है और 3 मिनट में ख़त्म करना है। राइट, आइए जी, पहले कंटेस्टेंट हमारे रोस्टम पे आइए। मोहम्मद बिन शफीक अहमद साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है। अंग्रेज का दौरे हुकूमत है। इस खित्ते से कारीगरों की एक खेप दरियाए सिंध पर कैंची का पुल बनाने में कामयाब हो जाती है। इस जैसा शाहकार दुनिया ने देखा न था। अंग्रेज का सिला मुलाजा कीजिए, उसने कारीगरों का हाथ काटने का हुक्म जारी कर दिया। सैयदपुर के एक जवान कुम्हार लाल खान मट्टी से रेल गाड़ी बनाता है, उसका भी हाथ काटने का हुक्म जारी किया जाता है। इस खित्ते से चुन चुन कर जहानत व फतानत, इल्म व अदब के शाहकार मिटाने की कोशिश की जाती है, मगर फिर इसी खित्ते के नौजवान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक मन जैसे साइंसदानों की सूरत नजर आते हैं, जिनकी टीम ने दुनिया से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया कि जनाब सदर, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल भी किससे पीछे नहीं। पाक पतन का हाजी अकनवाज हवा और दबाव के इश्तिराक से सस्ती बिजली पैदा करता है। कोयटा का शाहजेब हुसैन जमीन की मकनातीसी लहरों से सस्ती बिजली बनाता है, तो अहले पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। दुनिया वर्ते हैरत में मुब्तला इस किस्म की मिसाल लाने से कासिर होती है। इसी वजह से जनाबे वाला, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है कि जनाबे सदर, पाकिस्तान आर्मी का तलहा जाहिद बरतानिया में 30 ममालिक के कैडेट्स में बेस्ट कैडेट के अवार्ड जीत कर आता है। गुजरात का गुलाम शब्बीर खबूज जहबी में डेट स्पाम की तहकीक में अवार्ड लेकर आता है। जुनूबी वजीरिस्तान के 19 साला मारिया स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर आती है। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले जहांगीर खान स्क्वॉश में तवील तरीन नाकाबिल शिकस्त फतुहात के जरिए पाकिस्तान को खेलों की दुनिया में अमर करता है। मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाला अर्शद नदीम जेवलिन थ्रो के आलमी मुकाबले में रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करता है। कराची से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर नरगिस ग्रेविटेशनल न्यूज़ पर आलमी तहकीक में नुमाया किरदार अदा करके पाकिस्तान का नाम साइंसी दुनिया में बुलंद करती है। तो मैं सीना तान कर अक़वाम आलम के सामने बबांगे धूल कहता हूँ कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन, मुगल से किसी तरह कमतर नहीं। कहस्ता के बच्चे अर्जुमन, कहस्ता के
बच्चे अर्जुमन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नहीं, वैसे ओरिजिनली आपके फोर फादर्स। हाँ, वो रंग जो है ना, वो आपके अंदर नुमाया है। स्वाद का रंग जो है आपके अंदर नुमाया है, आपके लबो लहजे के अंदर, माशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा जी, अच्छा लग रहा। हाँ, अच्छा, वो अच्छा लग रहा था, वो अच्छा लग रहा था। मैं इसे, ये मतलब जो हमारे पठान भाई हैं, उनका जो रंग है वो नजर आ रहा था उसके अंदर। मैं तरजीह वैसे देता हूँ कि उर्दू में तकरीर है तो उर्दू में ही लहजा आपका वो होना चाहिए, लेकिन इस बच्चे को सुन के वो अच्छा लग रहा था। मुहिबुर रहमान फती, आपका वक्त शुरू होता है अब। मोहब्बत, हुनर, हुस्न और काबिलियत या फिर दौलत जैसे असबाब की मोहताज होती है सदर आली वकार, और इस मोहब्बत की निस्बत जब जवानों से हो जाए तो ये किसी फर्द तक महदूद नहीं रहती, बल्कि समाज की पुकार बन जाती है। ठीक। और समाज को हमेशा उन जवानों से मोहब्बत रहती है जो तख्लीक हो या दरियाफ्त, शमशीर जनी हो या सिफारत, हर मैदान जिंदगी में बेमिसाल हों, कि जो गैलीलियो बनकर उठें तो चर्च के फरसूदा नजरियात का इनकार कर दें, जो पिकासो बनकर कैनवस पर रंग भरें तो 19 साल की मुख्तसर उम्र में अपनी सोलो नुमाइश से दुनिया को हैरान कर दें, 17 साला मोहम्मद बिन कासिम बनकर अरब से निकलें तो सिंध की तकदीर बदल दें, और जब यही नौजवान इनकलाब की सदा लगाएं तो ज़ारे रूस का तख्ता उलट दें, फ्रांस में इनकलाब बर्पा कर दें, चे गुवेरा होकर आज़ादी का इस्तियारा बन जाएं, और फ़लस्तीन के अबू उबैदा की सूरत अहले हक की तर्जुमानी करते हुए हर लश्करे बातिल पर कप कपी तारी कर दें, और यूं मिल्लत की आँख का तारा बन जाएं कि हमारी मिट्टी, हमारा खित्ता और हमारे लोग भी ऐसे ही जवानों से मोहब्बत करते हैं सदर आली वकार, जिनके दरख्शंदा किरदार की कहानी बन्नू के ट्रेनिंग सेंटर में मेजर अदनान की शेरों सी धाड़ की सूरत जाहिर होती है। हाँ सदर आली वकार, हमें उन जवानों से मोहब्बत है जो कुछ कर गुजरने की ठान लें तो बुनियानुम मरसूस बनकर एक तरफ पठानकोट दिल्ली आतिशोआन बरसाते हैं तो दूसरी तरफ दुश्मन की डिजिटल दुनिया में क़यामत बर्पा कर देते हैं, जो आईटी में आए तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में वतन अजीज को दूसरे नंबर पर ला खड़ा करते हैं, शफीका इकबाल बनकर गूगल से अपनी काबिलियत की सनद लेते हैं, और जब यही नौजवान खेल के मैदान में उतरे तो उनके फेंके गए नेज़े निगाहों से ओझल मीनार तक सर करके दुनिया को अरशद नदीम के नाम से रोशनास करवाते हैं। सो किस्से मुख्तसर सदर आली वकार, यही नौजवान है जो कौम का मान और कौम का मुस्तकबिल है, जो कौम का मान और कौम का मुस्तकबिल है, और जो अपनी कौम और अपने लोगों की मोहब्बत का जवाब इसी मोहब्बत से देकर बताते हैं कि फलक हैरती है हमें देखकर, ये शेवा हमारा जमानों से है जो तकदीर आलम सवारा करे। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। आपका बेहद शुक्रिया मुहिबुर रहमान, आप तशरीफ लाए। और आखिरी कंटेस्टेंट जनाबे मोहम्मद आज़ान, आइए रोस्टम पे, और आपका वक्त आज़ान देने का, आज़ान शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वकार, उंदलुस के साहिल पर कश्तियाँ जलाने वाले तारिक बिन ज़ियाद का वो जुनून याद कीजिए जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया था। आज सदियों बाद जब मैं पाकिस्तान के रेगज़ारों में पलने वाले उस नौजवान को देखता हूँ जो वसाइल की कमी की कश्तियाँ जलाकर कामयाबी के साहिल फतह कर रहा है, तो मुझे यकीन आ जाता है कि वो जज्बे तारिक आज भी जिंदा है। ये वो जवान है जो तूफानों का रोना नहीं रोते बल्कि अपनी हिम्मत से मौजों का रास्ता बदल देते हैं। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो डिग्रियों के पुजारी नहीं बल्कि तख्लीक का इस्तिआरा हैं। जब लाहौर और कराची के आईटी माहिरीन डिजिटल इनकलाब लाते हैं तो दुनिया दंग रह जाती है।
अभी हाल ही में आई क्यूब कमर सैटेलाइट खला में भेजकर इन शाहीनों ने साबित कर दिया कि इनकी परवाज जमीन तक महदूद नहीं बल्कि वो सितारों पर कमन डालना जानते हैं। मैदान अमल में शहरोज काशिफ जैसे कोहपेमा बुलंदतरीन चोटियां रौंद कर हमारे अज़म की बुलंदी साबित करते हैं। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलमी मुकाबलों में बड़े मुमालिक को बुछाड़कर अवार्ड्स लाने वाले नौजवान पाकिस्तान का वो रोशन चेहरा दिखा रहे हैं जिसकी दुनिया मोतरिफ हो चुकी है। मैं सरहद पर खड़े सिपाही की हिम्मत और लेबॉर्ट्री में कैंसर की तहकीक में जुटे तालिब इल्म की लगन दोनों को सलाम पेश करता हूँ। जब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारों में पाकिस्तानी जहानत का डंका बजता है तो साबित हो जाता है कि हमारी मट्टी बांझ नहीं, इन जवानों का अज़म रोशन मुस्तकबिल की यकीनी नवीद है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो कल की तकदीर बदलने का आज़म रखते हैं, जो कल की तकदीर बदलने का आज़म रखते हैं। भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेटा 2-3 इस्लाहात हैं और ये इस तरह से कि बस सीखने का अमल ज़ाहिर हम भी जारी रखते हैं, आप भी रखें। एक वर्ड है वर्ताए हैरत, ठीक है, मेरे पास वर्ताए हैरत। दूसरा वर्ड है बबांगे दुहल, ठीक है, इसका लिहाज रखना है आपने। एक वर्ड कहा गया, ये है असल वर्ड रूशनास, ठीक है, और एक प्रोनाउंसिएशन है अज़्म, अज़्म, ठीक है। अब मुकाबले के जो नताइज हैं वो हम पूछ लेते हैं जजेस से। जी क्या फरमाएंगे अल्लामा साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाह तो आपने बहुत सारी चीज़ों की कर दी है। मैं गुजारिश करूँगा कि मुकाबला बड़ा अच्छा हुआ है, बड़े दिन बाद अच्छा मुकाबला देखने को मिला और माशाल्लाह तीनों ने बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो तैयारी भी की और अच्छा भी, ऐसा ही है, और कंटेंट भी मजबूत था, कंटेंट मजबूत, लेकिन ज़्यादा जिसको कहते हैं कि रचाव, बॉडी लैंग्वेज और जो ज़्यादा अच्छे अंदाज से उन्होंने अपना मुकदमा हमारे सामने रखा, और वो मुकदमा मेरे एतबार से, और बाकी हमारे साथी जो बयान फरमाएंगे वो होगा, मेरे एतबार से वो जो लास्ट में थे मोहम्मद आज़ान ये, लेकिन जो शुरू के 2 हैं ना वो भी कम नहीं है, कम नहीं है, कम नहीं है। ये मुकाबला तीनों अपनी पूरा अपनी था, जगह परफेक्ट मिसाइल हैं। बस थोड़ा सा जो चेहरे के परफेक्ट मिसाइल एक्सप्रेशन हैं, ना, सर जो चेहरे के एक्सप्रेशन ना थोड़े से वो उस बच्चे को थोड़ा सा आगे ले गए, और ठहराव था। में ठहराव, ये जीरो बम जो है ना वो तकरीर करते हुए बहुत जरूरी है, मतलब आपका पंच कहाँ होना चाहिए, उस बच्चे को बड़ी अच्छी कंट्रोल एंड कमांड माशाल्लाह, वही बात। लेकिन आप भी मेरा ख्याल है कहीं शुमाली इलाकाजात से बिलोंग करते हैं, आपके फोर फादर्स मानसेरा, देखे ना हमारे पठान भाइयों का जो खुशबू है वो नजर आ रही है इनके लबो लहजे के अंदर, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। 2 का तो पूछ लिया आपने, ये सवाद वो मानसेरा, बीच में कौन है भाई? सवात और मानसेरा के बीच में कौन है? कराची, कराची, सवात और मानसेरा के बीच में कराची है, और कराची हमेशा रहेगा, दरमियान में रहना चाहिए उसको, बिल्कुल सही है। और कराची मेहमान नवाज है एक्चुअली, इसलिए उसे दरमियान में रहना चाहिए कि यहाँ वाले भी हमारे पास आए और वहाँ वाले भी आए। कराची का सीना बहुत बड़ा है माशाल्लाह, उसका दामन बहुत बड़ा है। अच्छा जी, अब बताइए, आप बताइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि माशाल्लाह तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि बेटा आप तीनों जीते हुए हैं मेरे नज़दीक, माशाल्लाह। लेकिन रस्म दुनिया है तो उसमें डिक्लेरेशन तो देना होता है, तो उसमें मोहम्मद आज़ान की जो परफॉर्मेंस है निस्बतन बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें बॉडी लैंग्वेज और तलफ़ुज़ात की जो अदाई है, ठीक है, और साथ ही साथ जो लहजा और लफ्ज़ों पे कंट्रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न ख्वास्ता आप लोग कमतर हैं, ज़रा सी और मेहनत करेंगे तो आप इनसे भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आपको भी आज़ान की आज़ान पसंद आई? जी है, बिल्कुल। अच्छा, आखिर में आप बताइए। बिल्कुल मेरी तरफ से भी अच्छा, मुहिब्बुर रहमान की आवाज़ बहुत अच्छी थी, एनर्जी अगर भरपूर होती ना तो कराची जीत जाता, बहुत अच्छी। रात के कितने सुबह के 4:45 तो बज रहे हैं ना, तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन अच्छा, आज़ान का स्टाइल बहुत अच्छा था, लेकिन ओरिजिन की वजह से चंदा और नहीं है लफ्ज, और ठीक है, इसे पकड़ा है, ये थोड़ा सा बस सही मैंने मिस कर दिया, इन्होंने पकड़ लिया, वरना मैं बोलता। मोहम्मद बिन शफीक बेटे आपका भी ये पीर नहीं फिर, ठीक है, फिर ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा, और है नहीं है लफ्ज है,
प्रॉपर है, ठीक है। वो ओरिजिन का जो रचाव है ना उनके बस अंदर, इस हाँ, वजह वो से। ओरिजिन का रचाव है। लेकिन वो फिर उसी वो का, पता है वो हुस्न उसी का है। हुस्न उसी का। अच्छा, अब बात ये, वक्त बिल्कुल सिमट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जजेस के कंसेंसस के मुताबिक मोहम्मद आजान आज के विनर हैं। आपको बहुत मुबारकबाद। आपका नाम इंशाल्लाह हम लकी ड्रॉ में डालेंगे। दुआ कीजिएगा। आप रोज आपने सलातुल हजात पढ़नी है, वो बाइक खड़ी हुई है गुलबहार, हो सकता है आपके नसीब की हो, ठीक है। अच्छा नाजरीन, मैं एक वक्फा लूंगा, लेकिन कलाम पे वक्फा लेंगे। वक्फे से जब लौटेंगे, चूंकि आज ज़ाहिर है बाप की बात हुई है, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा क़ससुल कुरान में। वाक़या है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को दुआ दी, देनी तो आयस को थी, लेकिन कुदरत का मामला कुछ और था। याकूब अलैहिस्सलाम को दुआ दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन हसन भाई कलाम। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ले। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फर्द इस्यां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। फर्द इस्यां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। और मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान दोनों मका है, वो जो सुल्तान दोनों मका है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है। मेरे सर पर ताजे बिलाली, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात है, और अब मौका है क़ससुल अंबिया का, यानी क़ससुल कुरान का। और नाज़रीन, आज मैं चाहूँगा, अगर औलादें इस वक्त PTV होम के सामने मौजूद हैं, मुझे यकीन है आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और पूरी दुनिया में देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ासतौर पर इस सेगमेंट को आप देखते हैं, तो ज़रूर ठहर कर इस पूरे क़स्से को सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि बाप की दुआ का असर क्या होता है। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं साहब, फॉर ग्रांटेड। मैंने एक जुमला कहा था कि बाप आपकी ज़िंदगी में आपका पहला मुर्शिद होता है, पहला मुर्शिद। उसकी उंगली पकड़ के आप चलना सीखते हैं। बस अगर आपने उस मुर्शिद को समझ लिया ना, तो फिर दुनिया भी आपकी है और यकीनन आखिरत भी आपकी है। किस्सा है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। नाज़रीन कराम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा के लख्त जिगर, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई और बनी इसराइल के जद्द अजीम और बानी हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त, ये जहन में रखिएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 86 साल थी, और जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक करीब करीब 100 साल हो चुकी थी। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाज़रीन अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करने में कामयाब हो गए, तो उसके कुछ अरसे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानी को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, जिनको मेहमान समझकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने भुने हुए गोश्त का लजीज खाना पेश किया, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है थोड़े से परेशान हुए, तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हुए। फरिश्तों ने उनकी परेशानी को देखकर कहा कि आप डरे नहीं,
ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب کی وعید لے کر آئے ہیں۔ یہاں میں جملہ روک کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے بات ناظرین۔ آپ کو پتہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جس طرح کے کام کرتی تھی اور جتنے بے حیائی کے اور بیہودہ کام کرتی تھی، یعنی وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بنیاد رکھی گئی تھی۔ آج جو کچھ بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا اس طرح کے معاملات، وہ سب اسی قوم کی ایکسٹینشن ہے۔ بہرحال اس پہ پھر کسی اور پروگرام میں الگ سے بات کروں گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ کو ایک خوبصورت بیٹے کی خوشخبری بھی فرشتوں کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر جو ہے وہ خاصی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو برحق بشارت دیتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں یوں بیان کیا ہے، اور انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب فرشتوں نے ناظرین ایک بیٹے کی خوشخبری دی تو اس وقت حضرت سارہ سلام اللہ علیہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل پاس کھڑی تھی، ساتھ ہی کھڑی تھیں، وہ بہت متعجب بھی ہوئیں اور خوشی سے ہنس بھی گئیں۔ فرشتوں کی اس بشارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 27 میں یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین بنی اسرائیل کے جد امجد تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے متعدد انبیاء کرام علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں یوں بیان کیا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بے شک میرا رب سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی حسین و جمیل تھے، یعنی جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ناظرین آپ علیہ السلام کی نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں ہونے کی بھی بشارت ساتھ ساتھ دی گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 112 میں کچھ یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے اسحاق کو خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین شام و فلسطین میں مقیم کنانیوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہی وہ علاقہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام نے پرورش پائی، یعنی آپ کو جو براٹ اپ ہوا تھا بنیادی طور پہ وہ وہاں پر ہوا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلاتی ہے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ اپنا بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے بنی اسحاق کا معاملہ یہاں سے تھا۔ بعد ازاں ناظرین بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شریک حیات کا انتخاب کیا ان کی قسمت پہ بھی صاحب آپ قربان جائیے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی، اور یہ واحد تاریخ کی ہستی ہیں ناظرین جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ ان کا نام تھا حضرت رفقہ سلام اللہ علیہا۔ اچھا، وہ اتنی خوش نصیب ترین خاتون کہ تاریخ میں اور کوئی ایسی خاتون ملتی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا آپ کہ جن کے سسر جو ہیں وہ ایک نبی، جن کے شوہر ایک نبی، جن کے بھائی یعنی شوہر کے جو بھائی ہیں وہ نبی، جن کے بھائی کے مطلب بیٹے جو ہیں وہ نبی، اور جن کے پوتے جو ہیں مقام نبوت تک پہنچے، یعنی نبوت کا سلسلہ ان کے چاروں طرف جو ہے وہ جھرمٹ کی صورت میں موجود تھا۔ روایات میں ہے کہ کئی برس تک حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت رفقہ سلام اللہ علیہا کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس طرح تقریباً 19 ایئرس گزر چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین چونکہ خود بھی نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے بہت زیادہ پر امید تھے، اور ظاہر ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہی رہنا چاہیے۔ یقین ہمیشہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کی برکھا ضرور برسے گی۔ یہ جو
حبس کا ماحول ہوتا ہے, سفوکیشن ہوتی ہے امتحانات کی اور حالات کی اور تکالیف کی, یہ کسی وقت بھی ٹل جاتی ہے. بس یقین پختہ ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار ضرور مجھ پہ کرم کرے گا. اولاد کے حصول کے لیے ناظرین بارگاہ الہی میں حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت رفقہ سلام اللہ علیہ بہت دعائیں مانگا کرتے تھے. آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور شادی کے تقریباً 20 برس کے بعد یعنی 20 ایئرس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹے آپ کو عطا فرمائے. پہلا جو بچہ تھا ناظرین, ان کے جسم پر سرخ رنگ کے اتنے زیادہ بال تھے کہ بچہ ان بالوں میں چھپا ہوا تھا. اس بچے کا نام ایس رکھا گیا اور ان کی اولاد رومی کہلائی. دوسرے بچے کا نام یعقوب رکھا گیا یعنی بعد میں پیدا ہونے والا, جس کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی. اسی وجہ سے ناظرین آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے. اسرائیل ناظرین بیسکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے, عربی میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ عبداللہ بنتا ہے یعنی اللہ کا بندہ. آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بشارت دی گئی تھی, اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی ساتھ ساتھ بشارت دے دی گئی تھی, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 میں یوں بیان کیا ہے, اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب انعام میں اور سب کو نیک بخت کیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے ناظرین دونوں بیٹے بہت ہی سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے. بڑا بیٹا ایس شکار کا بہت زیادہ شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا, جس کے بدلے ان کو خوب دعائیں ملا کرتی تھیں. اور یہ کرنا چاہیے ہمیں بھی کہ اپنے والد کی خدمت کیا کریں, لا کے ان کو کچھ پیش کیا کریں, ان کو آئسولیشن میں اکیلے مت چھوڑیں, تنہا مت چھوڑیں. ان کو جو کمائیں اپنے والد کے لیے پوچھا, اور یہ پوچھا بھی نہیں کریں. باپ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے کیا کھانا ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ کی خدمت میں پیش کیا کرنا ہے. سن لیجیے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین کی فرمائش پر جب جناب ایس جو ہیں وہ شکار کرنے کے لیے چلے گئے, یعنی باپ کی فرمائش تھی, وہ شکار کرنے چلے گئے. پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کے حکم پر والد ماجد کو گوشت کھلا دیا. یعنی جو کام حضرت ایس کیا کرتے تھے وہ حضرت یعقوب نے کیا, اس کی ٹپ جو ہے وہ والدہ نے دی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ ظاہر نابینا تھے اس لیے اندازہ نہ کر سکے کہ کس بیٹے نے کھانا کھلایا. چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوں دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے, تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے. اور بعد میں جب ایسا ہے ناظرین تو انہوں نے والد ماجد کو کھانا کھلایا تو والد ماجد نے پھر ان کو یوں دعائیں دیں کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے. اچھا جی, ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے, یہ آپ دعائیں دیے چلے جاتے تھے. جناب ایس ناظرین اب ان کو معلوم ہو گیا کہ معاملہ ہوا کیا ہے, یعنی یہ کام تو میں کرتا تھا. وہ یہ چونکہ اسحاق علیہ السلام نابینا تھے, یعقوب علیہ السلام نے کھانا پیش کر دیا, کھانا جیسے پیش کیا انہوں نے ایسی دعائیں دے دیں, وہ دعائیں بیسکلی ملنی حضرت ایس کو تھیں. تو وہ جو ہے اس معاملے میں ذرا غصے میں آ گئے. یہ غصہ دیکھ کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے حکم پر اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان حالات نہ بگڑ جائیں. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے وہاں 10 برس 10 ایئرز وہاں پر گزارے. مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان مطلب جو ہے وہ 4 بیویاں تھیں, اور معاملہ یہ تھا کہ چاروں سے جو ان کی ظاہر ایک انسیت تھی, ایک محبت تھی, جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کثیر سے نوازا تھا. آپ کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی ناظرین. بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل باقاعدہ اختیار کر گئی. چھوٹی بیٹی راہیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے, ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین. واقعہ یاد ہے نا آپ کو یوسف علیہ السلام کا کہ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو سگے بھائی بنیامین جو ہیں وہ بڑے غم میں مبتلا تھے اور وہ ان کے ساتھ مستقل اٹیچ رہتے تھے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی. یعنی وہ بھی آپ کو ذہن میں ہے جب یعقوب علیہ السلام چلے کنعان سے اور جب مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام جب ان کا استقبال کرنے گئے تو 93 نفوس پر مبنی ان کا پورا قافلہ بنا تھا. اچھا, جب انہی کے ظاہر مطلب پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہوتے ہیں, پھر ظاہر موسیٰ علیہ السلام کی تعداد بڑھتے بڑھتے ان کے تمام تر وہاں کے رہنے والے اور ان کی نسلوں سے بڑھتے بڑھتے تعداد جو روایات میں آتی ہے وہ بتائی جاتی ہے تقریباً 6,70,000 کے قریب ہو گئی. یعنی اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں
کہ جب فرعون غرق ہوا تھا اور جس وقت بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے تو جب میدان تین میں پہنچے تھے تو اس وقت تقریباً ان کی تعداد 6 لاکھ سے اوپر ہو چکی تھی. بہرحال یہ ساری کلیئرٹی آپ کو آ گئی کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کیا معاملہ تھا. اب یہ جو معاملہ تھا ناظرین یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ سب بیسیکلی اس دعا کا اثر تھا جو دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کی تھی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ سب اولاد ناظرین چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے پھیلی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا, اس لیے ان کی آگے جتنی بھی اولاد چلی وہ سب کی سب بنی اسرائیل کہلائی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہیں وہ بنی اسماعیل کہلائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یعنی دونوں کا جد ہونے کا اعزاز حاصل ہوا, اسی لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ایک لڑی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہے جس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. ایک لڑی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی وہ خوبصورت سی اور نورانی لڑی ہے جہاں پہ نبوت ختم ہو رہی ہے. تو چونکہ یہ دونوں لڑیاں آپ سے ہیں لہٰذا آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں ناظرین جو مشہور پیغمبر گزرے ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب کے جد ہیں, اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام ہیں ان کے بیٹے, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ مشہور جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. اسی طرح سے تورات, زبور, انجیل بھی بنی اسرائیل میں ہی اتری. قرآن پاک ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا. اللہ تعالیٰ نے ناظرین بنی اسرائیل کو لا تعداد نعمتوں سے سب کچھ عطا کیا, سب کچھ عطا کیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب آئیے اس دعا کی طرف جو دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے منصب سے, نبوت میں سرفرازی سے, مقام و مرتبے سے نوازے. وہ جو دعا تھی وہ ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے رکھا. اور آپ یہ دیکھیں حضرت عیس کو جو ہے وہ دیگر جو مطلب یوں کہیے کہ اپنے نعمتیں تھیں وہ عطا کی. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بات ریپ اپ ہو رہی ہے. باپ سے دعا کروایا کریں اور باپ کو چاہیے کہ وہ اولادوں کو دعا دے. ہم بس مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, نہیں, بہت رخ کر چم کر دل جمعی کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہو کے اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کیجیے. یاد رکھیے, یاد رکھیے, یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی جو دعا ہے اس کو رد نہیں کرتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ 3 دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی. اس میں ایک مسافر کی دعا, دوسرا ایک مظلوم کی دعا اور تیسرا ایک باپ کی دعا. اپنی دعا کی طاقت کو سمجھیں, اپنی اولادوں کے لیے استعمال کریں. اس پہ مزید کچھ بات کروں گا میں انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اسی موضوع پہ آج بات ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو ہوگا کیا. ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر صفحے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 7واں روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کر لیا. آج ناظرین کرام باپ کے مقام پہ بات ہو رہی تھی. بس جاتے جاتے کچھ گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ ان اولادوں سے جو ابھی تک اپنے باپ کی قدر و منزلت کو سمجھ نہیں رہے, جن کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آپ یقین مانیے, میری بات پر یقین کر لیجئے. یہ جو باپ ہے نا اس وقت باپ, یہ آپ کے لیے اس سایہ دار درخت کی طرح ہے کہ جس کی چھیا میں اگر آپ رہیں گے نا تو آپ سکھی رہیں گے, خوش رہیں گے, آباد رہیں گے. ورنہ جا کے ان بدقسمت لوگوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خوار کر کے رکھ دیا کہ جب باپ تھا تو اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھی, اور جب وہ چلا گیا تو اب وہ قبرستان میں جا کر اس کی قبر کے کنارے بیٹھ کر روتے بھی ہیں, آنسو بھی بہاتے ہیں, اپنے سر پر اس قبر کی مٹی بھی ڈالتے ہیں. کیا رہ جاتا ہے پھر آپ کے پاس؟ مجھے بتائیے کیا رہ جاتا ہے؟ جب وہ زندہ تھا تو اس کی خدمت نہیں کی, وہ بیچارہ کہیں اپنے کمرے میں کسی جگہ آئسولیشن میں پڑا رہتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کاش میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کے کچھ پل کچھ لمحے مجھے دیں گے, مجھ سے بیٹھ کے بات کریں گے, میرا حال دل سنیں گے, میں اس کو کچھ سناؤں گا, میں اس کو کچھ بتاؤں گا, میں ان سے اپنی دل کی باتیں شیئر کروں گا. لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ہم تو مصروف زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے کاروبار بہت ہیں,
ہماری جاب بہت ہے, ہمارے دوست بہت ہیں, اور پھر اس سے بڑھ کر یہ جو موبائل فون اس وقت ہمارے پاس ہے, ہمارے ہاتھ میں, اس پر جو ہم نے رشتے بنائے ہیں, کہیں فیس بک پہ ہمارے فالوورز ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے اچھے رشتے وہی ہیں, کبھی انسٹاگرام پہ ہمارے فالوورز ہیں, ہمیں لگتا ہے سب سے اچھے رشتے وہی ہیں, کبھی ٹک ٹاک پہ ہمارے فالوورز ہیں, ہمیں لگتا ہے سب سے اچھے رشتے وہی ہیں. یہ سارے رشتے فیک ہیں صاحب, سب فیک ہیں, یہ سب بناوٹی. یہ جتنی بھی آپ کو لائکنگز مل رہی ہیں, جتنی بھی فالوئنگز آپ کو مل رہی ہیں, یقین مانیے یہ سب فیک ہے. اصل رشتے وہ ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں, اور اس میں ایک باپ ہے جو آپ کا منتظر ہے. وہ آپ سے شکوہ کبھی نہیں کرے گا, آپ سے کبھی نہیں کہے گا کہ میرا بچہ تو مجھے وقت نہیں دیتا, میری بچی تو مجھے وقت نہیں دیتی. بڑے ہو گئے ہو, کام کاج کرنے لگے ہو, اپنا فیوچر بنا رہے ہو, اپنا مستقبل بنا رہے ہو, وہ کبھی نہیں کہے گا. بس وہ کسمساتا رہے گا دور بیٹھا ہوا, اس سوچ کے ساتھ کہ کاش یہ میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ آ کر پوچھ لے کہ بابا جان آپ کو کچھ چاہیے, بابا جان آپ خوش تو ہیں نا, بابا جان آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا, بابا جان آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, صبح آپ نے کیا کیا تھا, کیا کھایا تھا بتائیے تو صحیح, دن آپ نے کیسے گزارا, کیا کھایا تھا آپ نے بتائیں تو صحیح, رات آپ کیا کھانا پسند کریں گے بتائیں تو صحیح. آپ یقین مانیے اتنا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ایک باپ کا, اتنا سینہ, جب اولاد آ کے اس سے سوال کر لیتی ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے, ہمیں حکم کریں, ہم آپ کے لیے لانے کو تیار ہیں. وہ لے گا کچھ نہیں, الٹا دیتا ہی ہے, باپ تو دیتا ہی ہے, باپ کا کام ہی دینا ہے. باپ کبھی لیتا نہیں ہے اولادوں سے, لیکن باپ کو یہ جو جملے آپ کہتے ہیں نا, اس سے باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. آپ یقین مانیے اس کو آپ بڑھاپے کے اندر بہت سارے وائٹامنس دے دیجئے, آپ اس کو بہت سارے منرلز دے دیجئے, آپ اسے بہت ساری ٹیبلٹس دے دیجئے, بہت کچھ دے دیجئے, وہ ٹیبلٹس وہ کام نہیں کریں گی جو آپ کا ایک بول کام کرے گا, آپ کا ایک جملہ کام کرے گا. جس وقت وہ لیٹا ہو جا کے اس کے سرانے بیٹھ جائیے صاحب, بیٹھ کر اس سے باتیں کیجیے, اس کے پاؤں کو دبائیے, اس کے سر کو دبائیے, اس کے سر پہ تیل لگائیے, مالش کیجیے, اور بس باتیں کرتے رہیے, کچھ نہ کہیں, بابا سنائیے اپنے بارے میں بتائیے. آپ یقین مانیے وہ جو اپنی دل کھلی کرے گا نا, وہ بوڑھا شخص, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ صرف دل کھلی نہیں کر رہا ہوگا, اس وقت اس کے دل سے آپ کے لیے جو دعائیں نکل رہی ہوں گی, وہ دعائیں سیدھا عرش پہ جا رہی ہوں گی, سیدھا عرش پہ. آپ کے کام رکے ہوئے ہوں گے, آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے. آپ مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے, آپ بلیو کر لیں میری بات کا, آپ کی مصیبتیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے اوپر آفات آنے والی ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان آفات کو اور بلائیات کو ٹال دے گا. وہ تمام بلائیں, وہ تمام آفات جو آپ پر آنے والی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بلاؤں کو, آفات کو ٹال دے گا. اس لیے ٹال دے گا کہ آپ کا باپ آپ سے راضی ہے, اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں. آپ سمجھ ہی نہیں سکتے صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. میں صرف تمام والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا, آپ کے بچوں کی ترقی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کی مرہون منت ہوتی ہے, ان کے لیے دعا کیا کیجئے. جس وقت آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں دعا کے لیے, آپ یقین مانیے ان کی ترقی کو کامیابی کے پر لگ جایا کرتے ہیں. وہ خلیل الرحمان قمر صاحب میرے بالکل بڑے بھائی جان کی طرح ہیں. انہوں نے کیا خوبصورت مصرعے کہے. وہ کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں, میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا. میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا. مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے, صلہ یہ کیا ہے, انعام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے. کبھی سنو مجھ سے لاڈ لو تم, میرا فسانہ میری کہانی. کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے میری وہ رنگوں بھری جوانی. تو یاد رکھنا تمہاری خاطر تمہارے بچپن پہ واری ہے. تمہیں میں پہلے جوان کر لوں, یہ کرتے کرتے گزاری ہے. گزر گئی ہے تو سوچتا ہوں, گزر رہی ہے جو شام کیا ہے. میرا بتاؤ مقام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے. اپنے باپ کو کبھی یہ مت کہنے دیجیے گا کہ میرا بتاؤ مقام کیا ہے. آپ کا انداز بتائے کہ آپ کے باپ کا مقام کیا ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, پاکستان کا, امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں, بات چیت میں نرمی ہو,
खुशी मिले सार में, रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। गलती रुक जाए रोजे की ढाल से, काम हर एक अच्छा हो इसी ख्याल से। दीन तो है दुनिया में नेक अमाल से। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो। खल्क़ खुदा को देखो, अल्लाह याद करो।